رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، باب التخلی عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت علیحدگی اختیار کرنے کا بیان۔ قضاء حاجت کے وقت علیحدگی اختیار کرنا، قضاء حاجت کا معنی و مطلب یہ ہے ضرورت کی تکمیل کرنا۔ ضرورت کی تکمیل کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ضرورت کرنا۔ انسان کی جو خاص ضرورتیں ہیں، پیشاب اور بڑی ضرورت، چھوٹی اور بڑی ضرورت، ان ضرورتوں کو انسان اپنے جسم سے جدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس طریقے کو اگر دیکھا جائے سنت نبوی کے مطابق اور سرکار کے فرمانے کے مطابق، تو ایک ایمان افروز بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے اہم ترین جو بات بیان فرمائی وہ ہے حیا، اور وہ ہے شرم۔ شرم اور حیا ایک بنیادی بات ہے جو قضاء حاجت کے سلسلے میں خاص طور پر احادیث شریفہ میں جس کو واضح کیا گیا، ہیلٹ جس کو کیا گیا، آشکار کیا گیا۔ قضاء حاجت میں تنہائی بے حد ضروری ہے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کی چادر داغدار کر دی جا رہی ہے، حیا کی چادر کے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غیر تو غیر ہیں، یہ ایسا سیلاب ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھی پھنستے جا رہے ہیں۔ بے حیائی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے اور حیا کو عیب سمجھا جا رہا ہے یا جہالت سمجھا جا رہا ہے، یا پھر اس کو قدیم زمانے کے تصورات کہے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے تفکرات پر، ایسے تخیلات پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے تخلی یعنی تنہائی اختیار کرنے کے بارے میں کیا آپ کا عمل مبارک ہمیں ملتا ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کی سند طویل ہے، اختصار کے لیے ہم ایک راوی یا دو راویوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابی سلمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانے کی جگہ پر جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ یہ اذا ذهب المذهب، مذہب یا تو مصدر ہے یا پھر اس میں ظرف ہے۔ اس کو اس میں ظرف مانا جائے تو جانے کی جگہ، مصدر مانا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، تو کہیں جانے کا ارادہ فرماتے سے مراد، اب غور کیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء حاجت کے لیے تنہائی اختیار کرنے کا جو عنوان باندھا ہے، اس حدیث پاک کو اس سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور راوی جو بیان فرماتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو ظاہر فرما رہے ہیں، لیکن اس حیا دار انداز میں کہ یہاں پر نہ کہیں ضرورت کا ذکر ہے۔ جیسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجھے پیشاب جانا ہے یا کہیں جانا ہے یا فلاں جانا ہے، یہ تو ایسے اسلام نے، صحابہ کرام کی زندگی نے ہمیں ایسی تعلیم دی کہ جو حیا کا عمل ہوتا ہے اس کو ان الفاظ میں بھی ظاہر نہ کیا جائے کہ واضح طور پر وہ سمجھ میں آئے۔ جو بات سمجھنے کی ہوتی ہے اس کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حیا کا عمل ہوتا ہے جس کو سننے سے صحابہ کرام کی طبیعتوں میں تکدر پیدا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی طبیعتیں، ان کے نفوس نہایت پاک باز تھی، ان کی پاکی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو بیان بھی فرما رہے ہیں تو اس انداز میں جب آپ جانے کی جگہ جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ تو یہ جانے کی جگہ کیا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا آپ نے۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کے طریقہ کار سے، ان کے بولنے کے انداز سے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں جو دور تشریف لے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں، آبادیوں میں عام طور پر گھروں میں، آبادیوں میں ضرورت خانے، بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، آبادی سے دور بنے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ جو نیا سسٹم ہے، سیپٹک کا سسٹم، کہ اندر زمین کے اندر اس کو پاس کر دیتے ہیں، یہ طریقہ اس وقت موجود نہیں تھا۔
ظاہر ہے کہ گھروں میں آبادی میں اگر ضرورتیں کی جائیں تو ایک تکدر پیدا ہوگا، آب و ہوا خراب ہوگی، بدبو پھیلے گی، اس وجہ سے لوگ آبادی سے دور ضرورت خانے بنوا لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی کیا بات کی جائے، سنن ترمذی میں آتا ہے اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں جا کر دیکھتی، جب حضور فارغ ہو جاتے نکل جاتے تو میں جا کر دیکھتی کہ کیا ہے، تو فرماتی ہیں میں یہ محسوس کرتی کہ اس مقام سے خوشبو مہک رہی ہے اور وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سبحان تو اس کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا زمین حلوائے بے دودھ کی طرح آپ کے حاجت پاک کو نگل جاتی، نہیں معلوم اس کو اس میں کیا لذت حاصل ہوتی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت امت پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ سرکار عین نور ہیں، اور اس نور پاک کا جو انسان جس کو عام طور پہ عیب دار سمجھتا ہے وہ بھی اس پر بھی سرکار کی عامت الناس کی صحابہ کرام کی نظر نہ پڑے اور اس کے لیے خوشبو مہکتی تھی۔ اب اندازہ کریں کیا شان ہوگی ہمارے آقا کی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے تشریف لے جاتے تو بھی دور تشریف لے جاتے، کیونکہ سرکار کی زندگی مبارک میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو سرکار اپنے عمل سے عملی طور پر بھی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شان تو نرالی ہے، لیکن ہمارا طریقہ دیکھ کر کہیں آنے والے جاہل یہ نہ سمجھیں حضور نے ایسا کیا تھا ہم بھی کریں گے، یہ نہ سمجھیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے، ورنہ دور جانے کی وہاں حاجت ہی نہیں تھی، کیونکہ روایات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، امام سیوطی وغیرہ کی خصائص کبریٰ سے، کنز العمال سے اور بہت ساری روایات سے، کہ صحابہ کرام تو سرکار کا بول مبارک یعنی پیشاب اقدس بھی نگل جایا کرتے تھے۔ تو غور کریں کیا اس میں شفا ہوگی، کیسی برکت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، پینے والے صحابہ بہتر جانتے ہیں کیا ان کی شان ہوگی۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چونکہ اسوہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک تو تنہائی یعنی قضاء حاجت کے لیے تنہائی ہونی چاہیے، کیونکہ تنہائی میں حیا ہوتی ہے، اس وجہ سے تنہائی کو پیش نظر رکھا گیا۔ اور دوسرا اس حدیث پاک سے ہمیں جو درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ تنہائی کے ساتھ ساتھ میں آدمی حیا کو قائم رکھے، کہ جب کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو اس کو حیا کے ساتھ ادا کرے، یعنی لوگوں میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں، لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ فی زمانہ فیشن چل رہا ہے، لوگ ضرورت کے لیے بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی آ بھی رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، جا بھی رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ بے حیائی کو زمانے سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ تو قضاء حاجت کے متعلق کتاب الطہارہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخلی یعنی تنہائی اختیار کرنے کا جو ذکر فرمایا، اس کے متعلق ایک روایت حدیث پاک کی روشنی میں بیان کی گئی۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، قال فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد۔ جو باب اوپر بتایا گیا قضاء حاجت کے لیے تنہائی اختیار کرنا چاہیے، اسی باب کی دوسری روایت دوسری حدیث شریف بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براز کا ارادہ فرماتے تو تشریف لے چلتے حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا، ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ معزز حاضرین، یہاں لفظ جو براز استعمال کیا گیا ہے اس کو براز اور براز دو بھی پڑھا گیا ہے، لیکن صحیح بہتر قول یہ ہے کہ براز با کے فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ براز کہتے ہیں کھلا مقام، فضا۔ تو سرکار جب فضا میں جانے کا ارادہ فرماتے، غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں بھی قضاء حاجت یا ضرورت یا پھر کوئی اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن آدمی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کا استعمال کیا گیا۔ وہاں پر بھی لفظ مذہب میں وہی استعمال کیا گیا، یہاں لفظ براز میں بھی وہی استعمال کیا گیا۔ یہ الفاظ کا استعمال صحابہ اکرام کا ہمیں حیا کی تعلیم دیتے ہیں۔
کہ انسان کے بول میں، اس کے الفاظ میں بھی ایسی جامعیت ہونی چاہیے کہ حیا کا پیکر بن کے الفاظ نکلے۔ تو فرماتے ہیں براز کے لیے یعنی فضا میں جب آپ تشریف لے جاتے، ضرورت کے لیے آدمی کھلے مقام پر ہی جاتا ہے، یعنی آبادی سے دور جاتا ہے، کوئی کھلا میدان ہو جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، قدم نہ پڑتے ہوں، ایسی جگہ جب تشریف لے جاتے تو اتنی دور تشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس حدیث پاک میں اس زمانے میں ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ معزز حاضرین، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، حدیث پاک میں سرکار کے اعمال مبارکہ میں ہر زمانے کے لیے نمونہ ہے اور ہر زمانے والے اس پر عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں فلیٹس میں، گھروں میں، ہر جگہ ضرورت خانے بنے ہوئے رہتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو دور جانے کی حاجت نہیں ہے ایسا ہم سمجھ رہے ہوں گے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی 24 گھنٹے اور زندگی بھر ایک ہی طرح نہیں گزرتی۔ وہ آج گھر میں ہے تو کل سفر میں ہوگا، کل سفر میں ہے تو اس کو بھی ضرورت پیش آئے گی کہیں ضرورت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، تو سفر کریں گے تو پتہ چلے گا قضائے حاجت کے لیے جب ضرورت پڑے، کہیں ضرورت خانے بنے ہوئے نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہیں بیٹھ کے کچھ ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ جب حدیث پاک ہم سنتے ہیں تو یہ توجہ رکھیں کہ نہیں معلوم اس سنت مبارکہ پر ہماری زندگی میں عمل کرنے کا وقت کب آئے گا، بلکہ اس وقت کا انتظار بھی کریں۔ ایسا وقت آ جائے، ایسا مرحلہ آ جائے کہ سرکار کی سنت پاک پر ہم عمل کر سکیں، تو یہ ضرورت ہے۔ لیکن ضرورت میں بھی سرکار نے ایک طریقہ بتایا کہ آبادی میں بھی اگر جائیں تو اتنی دور جائیں کہ آس پاس رہنے والے لوگ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا انطلقا، آپ تشریف لے چلتے حتی لا یراہ احد، یہاں تک کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ سنن ابو داود کا دوسرا باب ہے، باب الرجل یتبوأ لبولہ۔ مفتی صاحب ایک سوال جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اب اس زمانے میں کیونکہ بیت الخلاء، ٹوائلٹس وغیرہ کا ایسا اہتمام نہیں تھا، تو اسی لیے آبادی سے کافی دور جایا کرتے تھے اور جا کر جو ہے ضرورت سے فارغ ہوتے تھے۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں تمام گھروں میں جو ہے ٹوائلٹس وغیرہ کا اہتمام کر دیا گیا ہے، وہ سہولتیں جو ہے الحمدللہ مہیا ہو چکی ہیں، اور وہ پورے جو ہے نا ڈینی سسٹم وغیرہ کا بہترین انتظام بھی ہو چکا ہے، تو اب وہ حاجت تو نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کی اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی کیونکہ اب تو سنت پر عمل کرنے کی ضرورت اس معنی میں نہیں ہے کیونکہ اب گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ موجود ہیں، لیکن جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر میں بھی جو ہے حالت سفر میں ہوتے ہیں، جب سفر کے درمیان میں شدت سے ضرورت کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیونکہ اب جنگل ہوگا تو پھر وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں گے تو پھر دور ہی، آبادی سے دور ہی جانا چاہیے، لہذا سنت سے فراری نہیں ہے کسی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ اس کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن اب موجودہ زمانے میں کیونکہ اب گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ کا سسٹم آ چکا ہے، تو اب یہ آنے کے بعد اب اس میں اس حدیث پر عمل کی صورت باقی ہے، چاہے یعنی فرار جیسے نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سنت کے یعنی کوئی سرکار کی سنت ایسی ہے کہ اب اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، ماحول ویسا نہیں ہے، ایسی ضرورت کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ نہ صحیح کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آتا ہے کہ وہ جب اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے راستہ موجود ہمیشہ رہتا ہے، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا اس سے۔ دوسرا باب ہے باب الرجل یتبوأ لبولہ، اس آدمی کا بیان جو ضرورت یعنی چھوٹی ضرورت پیشاب کرنے کے لیے مقام بنائے۔ تبوأ یتبوأ کا معنی ہے زمین کو کسی عمل کے قابل بنانا، یعنی نرم بنانا، رہنے کے قابل بنانا۔ تو یتبوأ لبولہ یعنی پیشاب کرنے کے لیے قابل بنائے۔ پیشاب کرنے کے لیے قابل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے یتبوأ لبولہ یعنی پیشاب کرنے کے لیے جگہ نرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی پیشاب کرے تو اگر کھردری یا سخت زمین پر اگر پیشاب کرے گا تو اس کے چھینٹے اڑیں گے۔ چھینٹے اڑنے سے بچنے کے لیے
پہلے ضرورت کرنے سے پہلے، چھوٹی ضرورت کرنے سے پہلے زمین کو نرم کر لیا جائے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن اس طریقے سے آج بھی چھٹکارا اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں میں ضرورت خانہ بنائیں پیشاب کے لیے یا کسی بھی بڑی ضرورت کے لیے بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں کہ جب وہ ضرورت کریں تو اس کے چھینٹے اپنے اوپر نہ آئیں، نہ پاؤں پر آئیں، نہ پیجامے کے کپڑے پر آئیں، نہ کسی پر آئیں۔ یعنی جب بیٹھ کے پیشاب کیا جا رہا ہے تو اتنی گہرائی میں بنایا جائے کہ اس کے چھینٹے اڑ کے نہ آئیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل اس طریقے کے انداز عموماً دیکھنے میں نہیں آتے، ضرورت خانے اس طرح کے بنے ہوئے نہیں رہتے اور وہ سخت بھی ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ بھی جو ہے اس کے چھینٹے بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان اس بارے میں بہت پیچھے ہیں، اس معنی میں کہ وہ دوسروں کی بنائی ہوئی ان کے طریقے کے مطابق کی اشیاء خود استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی فکر رکھنے والے کوئی کسی بھی میدان میں دین اسلام کے کوئی ایسی کمپنی یا پھر کوئی ایسا مصنع نہیں بناتے کہ جس میں سنت کے مطابق ہماری زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی اشیاء بنائی جائیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کاسا ہی لے لیجئے، سیپٹک کا جو ضرورت کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ اتنا ابھرا ہوا رہتا ہے کہ یقیناً 80% اندیشہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اڑے، 80% اندیشہ ہے۔ اب تو اندازہ کر لیں کہ جس کی یہاں حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے زمین کو پیشاب کرنے کے قابل بنایا جائے، یعنی نرم بنایا جائے۔ یہ حصہ نرم نہیں ہوتا، اگر نرم نہیں بھی ہے تو کم از کم گہرا ہونا چاہیے تھا، جیسے پچھلے زمانے میں ضرورت خانے بالکل گہرے بنائے جاتے تھے کہ چھینٹے بھی اگر اڑ جائیں تو انسان کے پاؤں قدم وغیرہ پر نہیں پڑتے تھے۔ یہ طریقہ سنت نبوی کا اس میں بتایا جا رہا ہے ضرورت کے لیے کیسا کیا جائے۔ یعنی مفتی صاحب وہ جو بیت الخلاء میں جو کھڈیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی کئی قسم کی جو ہے کھڈیاں آ رہی ہیں، ایک کھڈی ہے ذرا ڈاغن قسم کی ہوتی ہے، کٹوری قسم کی، وہ پرانے انداز کی ہے، پرانے انداز کی، تو اس کے اندر جو ہے یہ کافی جو ہے نا یہ جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ پیشاب سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی آسانی اور سہولت ہے۔ وہ عام طور پہ جو ہے سرکاری طور پہ اگر بنائے جائیں تو وہی کھڈیاں لگائی جاتی ہیں، یعنی لوگ اپنے پرائیویٹ بنا لیتے ہیں تو وہ نہیں لگاتے، لیکن سرکاری طور پہ یعنی حکومت سے جو لگوائے جاتے ہیں تو وہ گہرے ہوتے ہیں، یہ پرانے انداز کے ہیں، ہاں وہ اس میں اندیشہ نہیں ہے عموماً۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے قطرے جب انسان کے قدم پر، جسم پر، کپڑے پر اڑتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان میں ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، اور ایک روایت میں چغل خوری کا بھی بیان آیا ہے۔ تو بہرحال پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ اتنا بڑا وبال ہے، اس سے اگر پرہیز نہ کیا جائے تو عذاب قبر بھی اس سے ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر سے اگر مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو پیشاب کے قطروں سے احتیاط کریں۔ پیشاب کے قطرے اڑنے سے بچنے کے لیے زمین کو ہموار اور نرم بنانے کی تعلیم اس باب میں دی گئی ہے۔ تو حدیث پاک ہے، حضرت ابو طیاح فرماتے ہیں ایک شیخ نے مجھے بیان کیا، جب کوئی راوی کسی راوی کا نام چھوڑ کر قال رجل کہتے ہیں یا قال شیخ کہتے ہیں یا حدثنی شیخ اگر کہتے ہیں، یعنی کسی کا نام بیان نہیں کرتے تو وہ روایت مرسل ہو جاتی ہے، اور نام چھوڑ کر بیان کریں تو مرسل ہو جاتی ہے، اور کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ روایت مدلس ہو جاتی ہے، جس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اب یہ جو بیان کی جا رہی ہے اس میں تدلیس پائی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ تدلیس یعنی راوی کا نام نہ لینا اور کنایتاً بیان کرنا یہ بالکلیہ طور پہ حدیث کو ضعیف نہیں بناتا۔ تدلیس کرنے والی شخصیت کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے، جیسے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا تو طریقہ کار یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں اور کئی محدثین نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے، جب کسی راوی پر پورا مجھے بھروسہ ہوتا ہے تو میں تدلیس کرتا ہوں، یقین ہوتا ہے کہ یہ راوی سچے ہیں، پکے ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ تدلیس کرتے ہیں۔ تو تدلیس کی وجہ صرف ضعف نہیں ہوتا، تدلیس کی وجہ یہ بھی ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ مخصوص اپنے شیوخ سے جن سے وہ بیان کرتے تھے، مخصوص شیوخ سے تدلیس کرتے تھے، ہر کسی کی بھی تدلیس نہیں کرتے تھے۔
تو فرماتے ہیں لما قدم عبداللہ بن عباس البصرہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ شہر جب تشریف لائے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لکھ کے بھیجا، یسألہ عن اشیاء، جس میں چند چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا، پوچھا۔ فکتب الیہ ابو موسیٰ، جواب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات لکھ بھیجے، ان میں یہ بھی لکھا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین، کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ فاراد ان یبولا، سرکار نے ضرورت فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ فاتا دمیثن، تو سرکار ضرورت فرمانے کے لیے تشریف لائے تو فاتا دمیثن فی اصل جدار، دیوار کے کنارے پر، دیوار کے تہ یعنی اس کی بنیاد کی طرف ایک نرم زمین پر تشریف لائے، یعنی سرکار نے ضرورت فرمانے کے لیے طریقہ بتایا کہ نرم زمین پر اپنی ضرورت کرنا ہے تو کی جائے۔ فبالا، وہاں پر آپ نے ضرورت سے فراغت حاصل فرمائی۔ ثم قال، پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبولا فلیرتدی لبولہ، کہ جب کوئی تم میں سے ضرورت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پیشاب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے تلاش کرے۔ کیا تلاش کرے؟ جگہ تلاش کرے، نرم زمین، ہموار زمین تلاش کرے۔ تو یہ حدیث پاک میں عملی اور قولی دونوں طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے، سرکار نے خود کیا بھی اور فرمایا بھی، یعنی یہ فرمان بھی، امر بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں طریقے سے ثابت ہوا کہ جب آدمی پیشاب کرے تو احتیاط کرے، اس بارے میں جگہ ایسی تلاش کرے کہ اس کو پیشاب کے قطرے نہ اڑیں اور اس میں کوئی ناپاکی یا آلودگی کا اندیشہ نہ ہو۔